اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ اس کا شان نزول پس منظر یہ ہے کہ جب آیت میراث نازل ہوئی تو اس کے اندر مرد کا حصہ عورت کے حصے سے ڈبل، یعنی اگر بیٹا ہے تو اس کو 2 حصہ اور بیٹی ہے تو اسے 1 حصہ ملے گا۔ تو ایک صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، حضرت ام مسلمہ رضی اللہ عنہ، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے اور بھی فلاں فلاں فرق ہمارے اور مردوں کے درمیان ہیں۔ تو مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو فوائد مردوں کو ہیں ہمارے لیے بھی وہ فوائد حاصل ہوتے، ہم بھی اس کے اندر شریک ہوتے۔ اسی طریقے سے بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ اگر ہم مرد ہوتے تو جہاد وغیرہ کے اندر ہم بھی شریک ہوتے، جماعت کے اندر ہم بھی شریک ہوتے، جمعہ کے اندر ہم بھی شریک ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ میراث میں مرد کو 2 گنا حصہ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت کی شہادت بھی مرد کی شہادت کے نصف ہے۔ ایک آدمی 2 عورتیں 1 آدمی کے برابر، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر۔ کیا مطلب؟ اگر 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد کی گواہی ہو گئی اور 2 عورتوں کی ملا کر 1 مرد کے برابر، تو اب 2 مردوں کی گواہی ہو گئی تو قبول کر لی جائے گی۔ تنہا 4 عورتیں ہوں تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ 1 مرد کا ہونا ضروری ہے، یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جو عبادت مرد لوگ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ تمنا کی اور خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اس میں دونوں چیزوں کا جواب دے دیا گیا۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ امور اختیاری بنائے ہیں اور کچھ امور غیر اختیاری بنائے ہیں۔ کچھ امور وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہیں، اور کچھ امور وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ ان میں سے جیسے کسی کا مرد اور عورت ہونا، اب آج کل لوگ ٹرانسجنڈر کروا رہے ہیں، اپنے جینڈر کو چینج کروا رہے ہیں، مرد عورت بن رہا ہے اور عورتیں مرد بن رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نیوز وغیرہ کے اندر، اور باقاعدہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ دو مردوں میں عشق اور محبت ہو گیا تو ایک مرد عورت بن کر کے دوسرے سے شادی کر رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں کہ ہم کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ امور غیر اختیاری، اللہ نے مرد بنایا ہے، اب یہ تمنا کرے مرد کی میں عورت بن جاؤں۔ اچھا، بعض حضرات جو ٹرانسجنڈر تو نہیں کرواتے ہیں لیکن اعمال جو ہیں وہ عورتوں والے کرتے ہیں۔ بعض لڑکوں کو دیکھا گیا کہ لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنے ناک کان کو چھدوا کر کے بالی والی پہنتے ہیں، اسی طریقے سے ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں، اس پر نیل پالش والش لگاتے ہیں، لڑکیوں والی صفات۔ اور ان کی دوست وغیرہ سب لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، لڑکوں کو دوست نہیں بناتے ہیں۔ مطلب لڑکی بننے کی خواہش۔ اللہ نے مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی تمنا کر رہے ہیں، اور تمنا بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کرتے بھی ہیں، لڑکیوں والے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور کچھ مرد حضرات کو کیا ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو، کہ وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ نے لڑکیوں کو دیکھا ہے جینس پہنتی ہیں، بال کٹوا کر کے پیچھے سے لگے گا کہ لڑکا ہے، آگے سے دیکھیے تو لڑکی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ المتشبہین بالرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ المتشبہات بالرجال۔ ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت کہ جو لڑکیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، بالی پہنتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، اور بریسلیٹ پہنتے ہیں، پائل پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اس طرح کے لباس پہنتی ہیں یا اس طرح کے جو ہے بال وغیرہ کٹواتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ تغییر لخلق اللہ کے اندر داخل ہے، اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا۔ یہ کالے کلر کا جو ڈائی ہے یہ ناجائز اسی لیے ہے۔ کالے کلر کا جو گودریج لگاتے ہیں لوگ اور لگا کر کے جوان بن جاتے ہیں، اسی لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا ہے۔ آپ ہو گئے ہیں 60 سال کے اور 70 سال کے اور ڈائی لگا کر کے بنے ہیں 25 سال کے، آؤ شادی کر لو۔ اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا ہے۔ ہاں، آپ لال لگائیے تاکہ سامنے والے کو بھی لگے لڑکی کو کہ بوڑھا ہے، آپ کی اپنی ایج کو آپ چھپا رہے ہیں۔ کالے کلر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لال کلر کا خضاب لگاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسمہ کا خضاب کیا کرتے تھے، پھول ہوتا ہے اس سے نیلا خضاب ہوتا ہے۔ تو کالے کلر کے علاوہ جو کلر ہیں ان کو تو ان سے خضاب لگانا جائز ہے، لیکن کالے کلر کا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تغییر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو چینج کر دینا ہے اور بدل دینا ہے۔ تو دو چیزیں، بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ نے دو امور بنائے، ایک امور وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختیار کا مطلب ہم ان کو کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ عبادات ہیں۔ کوئی بندہ ہے جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت کا قرب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کو ولایت تلاوت قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے۔
یعنی اس قدر قرآن کریم کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا کہ اللہ نے اسی کے اندر انہیں ولایت عطا فرما دی۔ بعض حضرات جو ہیں وہ اور دیگر شغل اختیار کرتے ہیں، تو کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار کے اندر ہیں، لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں جو امور غیر اختیاری ہیں، جیسے کہ کسی انسان کا مرد کا عورت بننے کی تمنا کرنا یا عورت کا مرد بننے کی تمنا کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کسی کو کالا بنایا ہے اور کسی کو خوبصورت، تو وہ کالا جو ہے وہ خوبصورت بننے کی تمنا کرے اور اس کے لیے ایسی ایسی کریم لگاتے ہیں کہ منہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ کالا جو گورا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ تو آج کل فیس بک وغیرہ پر ایسے ایڈز آتے ہیں کہ ایسے دکھایا ہے کہ بالکل ہاتھ کالا ہے اور وہ کریم لگایا اور ایسے پانی گرا اور بالکل جیسے انگریز بن گیا۔ اوہو، گیٹ آفر لکھا ہوا ہے، گیٹ آفر سے پہنچ گئے ویب سائٹ پہ، وہاں پر جا کر کے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد مال آ گیا، اس مال کو لگایا، اس کے ذریعے سے کینسر ہوتا ہے باڈی کے اندر۔ اتنا خطرناک اس کے اندر میٹیریل یوز کیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ لیں، یہ کالے کو گورا کر دے رہا ہے، ایک بار نہیں ہے، جو انسان ہر دم گورے کرنے کے لیے لگائے گا تو اس کی چمڑی کا کیا حال ہوگا؟ یہ چمڑی، یہ اسکن جو اللہ نے بنائی ہے تو نیچرل ہے نا۔ اب اس پر میٹیریل لگا کر کے اگر آپ بلیچنگ لگائیں اس کے اوپر تو کیا حال ہوگا اس کا؟ جو لوگ بلیچ کرتے ہیں ان کے منہ پر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، عجیب سی صورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ کر لیا تھا تو اس کے چہرے میں اتنی جلن ہو گئی تھی کہ وہ جلن سے پریشان تھا، برف لگاتا تھا، کیا کرتا تھا، بلیچ زیادہ کر لیا تھا، بلیچنگ وغیرہ کر لیا۔ یہ سب کیمیکل جو لوگ یوز کرتے ہیں چینج کرنے کے لیے اللہ کی تخلیق کو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تغییر لخلق اللہ کے اندر داخل ہے، اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا ہے۔ امور غیر اختیاریہ، یہ امور کون سے ہیں؟ امور غیر اختیاریہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا مت کرو، اور تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو۔ تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مرد ہے لیکن تمنا کر رہا کاش کی لڑکی ہوتے تو بہت سی لڑکیوں کو دوست بناتے، یہ تمنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن بیٹھ کر کے دل ہی دل میں تمنا کر رہا ہے، یا کوئی لڑکی تمنا کر رہی کاش کہ ہم مرد ہوتے، تو یہ تمنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو تجھے بنایا ہے اللہ بہتر جانتا، تو اس پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر تو راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر تو راضی نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے تو دل کے اندر ہم تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہم یہ ہوتے، کاش کہ وہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کی تمنا کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا، یہ کس کے جواب میں آیا ہے؟ جو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ کہا کہ جو مردوں کے لیے 2 حصہ ہے تو ہمارے لیے بھی ہوتا، مرد جہاد میں جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا مت کیا کرو اس امر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کسے کتنا ملنا چاہیے اور کون جہاد میں جانے کے لائق ہے، کون نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سے مصالح اور بہت سے امور اس کے اندر ایسے رکھے ہیں کہ جس پر ہر آدمی کے عقل کی رسائی نہیں ہے، ہر انسان اپنی لوجک لگانا چاہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ کو تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مرد کے لیے 2 حصہ ہے اور عورت کے لیے 1 حصہ ہے، اور بقیہ چیزیں آپ نہیں دیکھتے۔ مرد کے اوپر اس کے بیوی کا خرچہ بھی ہے، اس کے بال بچوں کا بھی خرچہ ہے، بیوی کے اوپر نہیں ہے، ماں کے اوپر نہیں ہے، مرد کے اوپر ہے۔ اس کے ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ کا بھی نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، اس کی بہن بیوہ ہے تو اس کی بہن کا بھی نفقہ اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ تو آپ نہیں دیکھتے۔ اور بہن پوری زندگی جب بھی اس کے گھر آئے تو اس کے لیے
حسن اخلاق کے طور پر کم سے کم اس کا اتنا کرنا کہ وہ بیچاری خوش ہو کر کے جائے، پوری زندگی اس کے لیے ہے، اور بھائی کرتا ہے، خوش دلی سے کرتا ہے۔ تو مرد کے اوپر اخراجات بھی زیادہ ہیں اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اور بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے مردوں کو کیا ہے ذمہ دار بنایا ہے، عورتوں کو آزاد ہے، کسی کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے، اپنے بچے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عورت اگر کہہ دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے دودھ کا انتظام کریں، کسی دائی کو لگائے پلانے کے لیے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، خالی حصہ رٹے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اللہ وہ اللہ ہے، اور آپ کیا ہیں؟ ایک نطفے سے بنے ہوئے ہیں، اور نطفہ تھے، مٹی میں مل جائیں گے۔ تو آپ وہاں تک اللہ کے واسطے پہنچنے کی کوشش نہ کریں جو آپ کا مقام نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام بہت اپنی جگہ پر 100% صحیح، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو بہت سے ماڈرن مسلمس اس کے اوپر لے کر کے واویلا کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، وہ در حقیقت صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے کسی حکم کے اوپر ہمارا اعتراض ہے تو ہم مسلمان ہی کہاں رہ گئے؟ تب تو ہم لوجک کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اسی لیے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ ایمان بالغیب اگر نہیں ہے تو پھر انسان ایمان والا نہیں ہے۔ اگر دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے تب ایمان ہی کہاں رہا؟ فرعون نے جب دیکھا کہ فرشتے آ گئے، کہہ رہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور لمبا چوڑا کلمہ پڑھ لیا۔ تب اس کے کلمے کو اللہ نے کیا کہا؟ دھتکار دیا، رد کر دیا۔ کیوں؟ دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے۔ دیکھ کر کے ایمان تو ابھی اللہ تعالیٰ دکھا دے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر امتحان کیسا رہا؟ یہ امتحان کے اندر نوٹ بک اور ہے، بک کھول دی جائے، لو بھائی اسی گرامر کی بک ہے، اسی میں سے آیا ہے، سب بچے دیکھ دیکھ کر لکھ لیں۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس وجہ سے ہم تو اللہ کے احکام کے اوپر اس وجہ سے ایمان لاتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اور اس کا یہ حکم ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم لوجک کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس کے اندر چاہے کوئی بھی لوجک نظر نہ آئے پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ان لوگوں نے یہ کہا تھا، اس آیت کے اس حصے کے اندر ان لوگوں کا جواب ہوا امور اختیاریہ اور امور غیر اختیاریہ۔ تو یہ جو امور غیر اختیاریہ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی تمنا مت کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور جو دوسری چیز فرمائی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی مرد جو ہیں، تو اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مرد جو عبادت کریں گے ان کو زیادہ ثواب ملے گا، اور ہم جو عبادت کریں گے ہم کو کم ثواب ملے گا، ایسا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے۔ اعمال اختیاری چیز ہے۔ کوئی انسان آزاد ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور اسی وقت جا کر کے وہ مووی بھی دیکھ سکتا ہے، دونوں کام کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے اختیار کے اندر ہے۔ تو جو اختیاری چیز ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھا ہے۔ مرد جو کرے گا اس کے بقدر اللہ اسے عطا فرمائے گا، عورت جو کرے گی اس کے بقدر اللہ عورت کو عطا فرمائیں گے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کا ثواب زیادہ کر دیتے ہیں، چونکہ وہ گھر پر رہتی ہے اور بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، شوہر کے عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر مطمئن ہو کر کے اپنے کام پر جاتا ہے اور عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، تو اس کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے، اس کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے۔ اس لیے امور اختیاریہ کے اندر عورت جو کرے گی اس کا ثواب اسے ملے گا، مرد جو کرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا۔ لیکن امور غیر اختیاریہ جو ہیں، کالا ہونا، گورا ہونا، مرد ہونا، عورت ہونا، یہ ساری چیزیں ان کی تمنا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جیسا مناسب سمجھا ہے ویسا ہی ہمیں بنایا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر راضی رہنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔
اور جس کے اوپر راضی نہیں ہے اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے آگے ایک چیز ارشاد فرمائی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ اس کا فضل مانگو۔ بہت سے حضرات ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت غریب ہوں، میں مالدار ہو جاؤں، تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے مال عطا فرما۔ بہت سے حضرات جن کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے گاڑی دے دے، وہ گاڑی کی تمنا کرتے ہیں، اللہ سے گاڑی مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے کیا مانگنا؟ اللہ خود بتا رہا ہے مجھ سے کیا مانگو۔ تو یہ بتائیں، جب اللہ خود بتا رہا ہے مجھ سے یہ مانگو تو وہ مانگے اللہ سے یا ہم اپنے من کی چیزیں مانگیں؟ اور ایک چیز اور سمجھیں، اللہ رب العزت نے کسی کو غریب بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور کسی کو مالدار بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہوتا کہ اگر وہ غریب مالدار ہوتا تو وہ اس ایمان پر باقی نہ رہتا، اس کے اندر اکڑ آ جاتی اور وہ دین سے فرار ہو جاتا، مرتد ہو جاتا۔ اللہ ہمارے لیے اپنا فضل اسی میں سمجھتا ہے کہ ہمیں اتنا ہی مال دیتا ہے تاکہ اس کے اندر ہمارا ایمان برقرار رہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے، اللہ نے اپنا فضل اس پر ظاہر کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے دین کا کام لے اور اس کے اندر سے تواضع اور اختیار کو پیدا کر دے۔ یہ اللہ کے بس کے اندر ہے۔ تو اللہ کا جو فضل ہے وہ غریب کے ساتھ بھی ہے، امیر کے ساتھ بھی ہے، وہ گاڑی والے کے ساتھ بھی ہے اور غریب اور بغیر گاڑی والے کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کا فضل اپنی اپنی جگہ پر ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن ہر انسان اپنی چیز کو چھوڑ کر کے دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اندر سے شکر کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور دوسروں سے حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے۔ یہ مین وجہ ہے۔ ہم انسان دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 تلے کا مکان ہے، کسی کے پاس 4 تلے کا مکان ہے، ہم اس کے مکان کو دیکھ کر کے جلتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے 4 تلے کا مکان بھی ختم ہو جائے، تو یہ وہ حسد ہو گیا، اور حسد حرام اور ناجائز ہے۔ حسد کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب ہم کتنی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ ساری عبادتوں پر پانی پھر جاتا ہے، اس لیے کہ ہم دوسرے بھائی سے حسد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اللہ نے بہترین جسم دیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم جلتے ہیں کہ اس کا بھی کیا ہے، اس کی بھی صحت ختم ہو جائے، اس کی صحت زائل ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد کہتے ہیں دوسرے انسان کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا اور اس کے زائل ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا کرنا، اس کو حسد بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے غیبتہ۔ غیبتہ جائز ہے، حسد ناجائز ہے۔ غیبتہ کسے کہتے ہیں؟ غیبتہ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ رب العزت نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ وہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرنا۔ اللہ فلاں بھائی کو یہ نعمت حاصل ہے، اللہ مجھے بھی عطا ہو جائے۔ اے اللہ فلاں بندہ جو ہے حافظ قرآن ہے، اللہ مجھے بھی حافظ قرآن بنا دے۔ یہ غیبتہ ہے، اسے رشک بولتے ہیں۔ لیکن جہاں اس کے اندر یہ بات آئے کہ وہ چیز اس سے چھین جائے، مجھے ملے چاہے نہ ملے، ہوتا ہے، اسے حسد بولتے ہیں، اور یہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ نیت کا فرق ہے۔ ہمارے جسم، ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی نیت اگر چینج ہو گئی کہ وہ چیز اس سے ختم ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ اور یہ چیز ہو کہ وہ چیز ہمیں بھی حاصل ہو جائے، ہمارے بھائی کو بھی اللہ اور ترقی عطا فرمائے، جائز ہے۔ تو ہم کیوں دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کریں جب اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے زوال کی تمنا کرنے والے؟ حسد کیا ہے؟ ایک صاحب نے شعر کے اندر حسد کی تعریف کی ہے۔ حسد کیا ہے؟ ذرا سن اے صاحب خیر، حسد کیا ہے؟ ذرا سن اے صاحب خیر، تمنائے زوال نعمت غیر۔ اس شعر کو یاد کر لیں گے تو ہمیشہ حسد کی تعریف یاد ہو جائے گی۔ حسد کیا ہے؟ ذرا سن اے صاحب خیر، تمنائے زوال نعمت غیر، غیر کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ حسد۔ یہ ناجائز۔
اور اگر غیر کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا آپ نہیں کریں بلکہ اللہ سے دعا کریں اللہ جو نعمت اسے بھی حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بیان فرما دیں کہ بھائی جو امور غیر اختیاریاں ہیں ان کی تمنا مت کرو، اور جو چیزیں اختیاری ہیں تو اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جتنا عمل کرے گا اسے اتنا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اخلاص جس کے اندر زیادہ ہوگا اللہ اس کے بقدر اس کا ثواب بڑھا دیں گے۔ کوئی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اور کوئی 1 کروڑ خرچ کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اس کا 1 روپیہ اس کے 1 کروڑ کے مقابلے میں کل قیامت کے دن بڑھا ہوا، کیونکہ اس کے اندر اخلاص، اور اخلاص کی نیکی سارے اعمال سے وزنی اخلاص۔ جیسے اخلاص کو یہ سمجھ لیں جیسے کوئی فٹ بال ہے، اس کے اندر ہوا تو بھری اتنا بڑا لگ رہا ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ خالی، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اور اتنا کوئی لوہے کا اتنا بڑا لے کر کے آ جائے اور رکھ دے اور اس کو آپ ایک ماریں تو آپ کی انگلی ٹوٹ جائے، کیوں؟ اندر سے ٹھوس ہے وہ۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو بغیر اخلاص کے عمل کرتا ہے تو اس کا حال فٹ بال والا ہے، کو دیکھنے میں تو پھولا نظر آ رہا ہے، اب ماشاءاللہ یہ نیکی وہ نوکی ہاں وہ ہو، لیکن سب اندر سے کھوکھلا، سب دکھلاوے کے لیے، سب کے اندر اس کی ہوا اور اس کی جان نکل گئی کیونکہ اخلاص نہیں۔ اور جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، خواہ وہ 2 رکعت نماز پڑھا ہے، اس کی 2 رکعت نماز اس کی پوری زندگی کے عبادت کے اوپر بھاری اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر عمل کے اندر ہمیں اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ابتغاء لوجہ اللہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اس میں مخلوق دور دور تک نہ ہو، اور تینوں حصے میں ہمیں ٹٹولنا، شروع کے اندر بھی، بیچ کے اندر بھی اور اخیر کے اندر بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو ہم نے کہا ہاں یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نماز کی نیت باندھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن درمیان کے اندر کوئی صاحب آ گئے تو ہمارے دل کے اندر آیا کہ لمبا لمبا سجدہ کر دو آج، تاکہ سمجھے کہ بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، مٹھائی وٹھائی لے کے آ جائیں، اور وہاں بڑھا دیا۔ تو بیچ میں، شروع میں تو اخلاص تھا لیکن بیچ میں ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ شیطان بہت شاطر ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ آپ ترقی کریں، وہ بیچ سے اخلاص نکال لیا۔ کبھی بیچ کے اندر بھی رہتا ہے لیکن ختم ہوتے ہوتے سوچتا بیٹھا رہتا ہے، دیکھیں ذرا سا آپ کو غافل پائے گا وہیں اپنا نشتر مارے گا ٹاک کر کے اور حملہ کر دے گا، اور ایسا کرے گا جا کر دل پر لگے گا اور اخلاص نکال دے گا عبادت سے۔ اس لیے شروع میں بھی چیک کرنا ہے، بیچ میں بھی اور اخیر کے اندر بھی، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت ہم نے، وہ چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے کسی کی خدمت ہو، چاہے سروس ہو، جو بھی ہو، چاہے اپنی جاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر جگہ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ کا فضل مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کی فضل کی درخواست کیا کرو، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، اللہم انی اسألوک من فضلک۔ مسجد سے نکلنے کی کیا دعا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، اور فضل کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، فضل کے اندر ساری چیزیں آ گئی، یہ جامع دعا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے، اب اس کے اندر جائے گا، جہنم کی ہولناکی سے پناہ عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے پناہ عطا کر دے، جہنم کے کیڑے بچھو سے پناہ عطا کر دے۔ یہ لمبی دعا ہے، اور یہ کیا ہے؟ جامع نہیں ہے، غیر جامع دعا ہے۔ جامع دعا کیا؟ اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ اب جب جہنم سے پناہ مل گئی تو جہنم کی آگ سے بھی مل گئی، جہنم کے کیڑے بچھو سے بھی مل گئی، جہنم کی ہولناکی سے بھی مل گئی، اور اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اب جنت مل گئی تو جنت کی حوریں بھی مل گئیں، جنت کی ساری چیزیں مل گئیں۔ تو جامع دعا اللہ سے مانگنا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی۔ یہ دعا ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان میں افطار کے وقت مانگیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اے اللہ اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دے،
اللہ کی مغفرت کا سوال، اللہ سے مغفرت کا سوال ہے، آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، آپ دعاؤں کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ ہر موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایسی جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، وہ جامع دعائیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، کوشش کریں، ساری نہیں بنا سکتے ایک دو دعائیں بنا لیں، پھر ایک ہفتے میں ایک دعا اپنی دعا کے اندر شامل کر لیں، تو مختصر سی دعا ہے اور بہت سی دعاؤں کو شامل ہے۔ اور ہم بہت لمبی لمبی جو دعائیں کرتے ہیں ان ساری دعاؤں کا حاصل ایک صدر کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع دعائیں مانگی، اور ہمارے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ہم جیسے گنہگار انسان، ہماری زبان سے کوئی بات نکلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کے اس کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، مسنون دعاؤں کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، کتاب الاذکار اس کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، ان کتابوں کو آپ لیں، اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں مانگی، ان کے ترجمے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ترجمے بھی علماء نے کر دیے ہیں۔ اب کیا آپ اگر عربی میں نہیں مانگ سکتے تو اس کا ترجمہ پڑھ کر اردو میں مانگ لیجئے، اور کیا سہولت چاہیے، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں کہ کس انسان کو مال کی ضرورت ہے اور کس انسان کو جو ہے وہ فقیر ہی رہنا کسی کا بہتر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کسی کے لیے خطرے کی چیز ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا مال نہیں دیا ہے تو یہ اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ کیا پتہ اگر مال ہوتا تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتا، آج یہاں نہ ہوتا، پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ اللہ نے مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے مرد بنایا ہے تو اللہ نے تم سے جو کام لیا، ہو سکتا کہ تم مرد و عورت ہوتے تو تم کسی اور جگہ پر ہوتے، یا تم فتنے کا ذریعہ بن جاتے، لوگ تمہارے پیچھے پڑ جاتے، تمہاری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے جیسے عطا فرمایا ہے، اور اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے جو چیز مجھے عطا فرمائی ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کو شکر کرنے والا بندہ پسند ہے، اور جب بندہ شکر کرتا ہے تو پھر اللہ اور نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ آیت جو ہے یہ پہلے تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ شروع کے اندر یہ آیت اس پر عمل تھا کہ ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو۔ پہلے ایسا تھا کہ اگر کوئی عہد کسی سے باندھ لیا تو ان کو ان کا حصہ دے دو، کیا مطلب؟ کوئی وارث ہے تو بھی، اب کوئی وارث ہے اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، اب باپ اس سے کہہ دے میں تمہیں آدھا حصہ دوں گا، میرے مرنے کے بعد آدھا حصہ لے لینا، تو ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو وراثت مقرر کی ہے اسی وراثت کے حساب سے وراثت تقسیم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابا نے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے میرے مرنے کے بعد میری لڑکی کو اتنا دے دینا، میرے لڑکے کو اتنا دے دینا، اور فلاں والی بہو میری بڑی خدمت کی ہے تو اس کو والا مکان دے دینا، ایسے نہیں چلے گا۔ پہلے ایسا تھا، لیکن جب وراثت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی اور وراثت کے احکام نازل فرما دیے تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہ منسوخ ہو گیا۔ جن لوگوں سے تمہارے عہد بدھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہیں اور ہر چیز پر باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امور غیر اختیاریہ کے اندر جن چیزوں کے اندر ہمارا اختیار نہیں چلتا ہے اللہ ان چیزوں کی تمنا کرنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔